وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، وہ گناہ ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ گناہ کر کے۔ اسی وجہ سے جس طرح ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے سے کیا ثواب ملتا ہے، ہم یہ معلوم کرتے ہیں، اسی طرح گناہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی علم حاصل کریں۔ دلیل حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنت اسألہ عن الشر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، اے نبی بتاؤ حرام کیا ہے، اے نبی بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو جائز نہیں ہے، اے نبی بتاؤ کہ گناہ کیا ہے۔ یعنی کہ جس طرح ہم فضیلت کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں اسی طرح ہم گناہ کے بارے میں بھی علم حاصل کریں، کیا گناہ ہے۔ جب آپ بزنس کرتے ہیں دیکھو کہ بزنس میں مال کب حرام ہوتا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ یعنی کہ انسان جو نا گناہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ لیکن کئی ایسے گناہ جسے ہم معلوم نہیں ہیں، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں اور کئی مثالیں میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، جیسے کہ ہمارے پاس آج یوٹیوب ہے، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس میں کئی ایسے ویڈیو کو ہم لائک کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ اگر ویڈیو قرآن کا ہے، خیرات کا ہے، بیان کا ہے، الحمدللہ اگر آپ لائک کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر وہی ویڈیو اگر گناہ کا ہے، گانے کا ہے، فلم کا ہے، اگر آپ اسے لائک کرتی ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے لوگو تم گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اگر آپ گناہ کے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اسے شیئر کرتے ہیں، ہم کو گناہ ملے گا۔ یعنی کہ آج کے خطبے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، سب سے پہلا وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ ہے کہ قبلے کی جانب تھوکنا۔ قبلے کی جانب تھوکنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابن حبان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ یجیء صاحب النخامۃ فی القبلۃ یوم القیامہ وہی فی وجہہ، جو مسلمان قبلے کی جانب تھوکتا ہے، ناک چنکتا ہے، وہی غلاظت کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کے پیشانی پر ہوگا، نعوذ باللہ۔ قبلے کی جانب تھوکنا وہی غلاظت نعوذ باللہ کل ہمارے پیشانی پر ہوگا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کہیں بھی ہو، میدان میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ دیکھو کہ قبلہ کدھر ہے۔ اگر آپ گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھو کہ قبلہ کدھر ہے، اس کا دو فائدہ آپ کو ملے گا۔ ایک، ادھر طرف آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسرا آپ وہاں نہیں تھوک سکتے۔ یعنی کہ قبلے کی جانب خاص طور پر گراؤنڈ وغیرہ میں ہی تو وہاں قبلے کی جانب نہ تھوکے، پرہیز کریں، کوشش کریں ایک بار دو بار آپ کے دماغ میں اگر یہ حدیث بیٹھ جائے گا یعنی کہ قبلے کی جانب مجھے نہیں تھوکنا ہے، غلطی سے ہوتا ہے تو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر غلطی سے تم سے ہو جاتا ہے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن کوشش کیجئے تھوڑا تھوڑا کر کے جو نا اگر کوشش کیجئے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ما بصقت عن یمینی منذ اسلمت، میں جب سے اسلام قبول کیا تب سے رائٹ جانب نہیں تھوکا ہوں میں۔ کون فرماتی ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں فرشتے ہوتے ہیں، رائٹ جانب فرشتے ہوتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرشتوں کے احترام میں جو ہے نا رائٹ جانب نہیں تھوکتے تھے۔ ہاں لیکن کم از کم ہم لوگ یہ یاد رکھیں کہ قبلے کی جانب نہ تھوکے، کیونکہ اگر کوئی مسلمان قبلے کی جانب تھوکتا ہے وہی غلاظت کل قیامت کی اس کے پیشانی پر ہوگا، خاص طور پر کھلے میدان میں گراؤنڈ وغیرہ میں اس کی خیال کریں۔ دوسری جو بات ہے وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ایک چپل پہ چلنا۔ دلیل کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تمشی فی نعل واحد، لوگوں تم ایک چپل پہ نہ چلو. حدیث میں منع ہے. کیوں کدھر معلوم نہیں، یعنی کہ حدیث میں منع ہے کہ تم ایک چپل پہ نہ چلو. کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ، شیطان ایک چپل پہ چلتا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتی ہیں؟ اے لوگوں تم شیطان کی مخالفت کرو، تم شیطان کے اگینسٹ کرو. یعنی کہ یہ ایک چپل پہ نہیں چلنا چاہیے. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ کا ایک چپل ٹوٹ جائے تو دوسرا چپل ہاتھ میں رکھ لو. ایک چپل صحیح ہونے کے بعد دونوں چپل پہنو. اگر چپل ٹوٹ بھی جاتا ہے تو ایک چپل پہ نہ چلو. یعنی کیوں؟ حدیث میں منع ہے. آپ سے نے منع فرمایا تو ہم جو ہے نا اس کو عمل کریں گے. کوئی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک چپل ہمارا گم جاتا ہے تو ایک چپل ہاتھ میں اٹھا لیجئے اور ایک اور چپل ملنے کے بعد اسے پہنیے. کبھی ایک چپل یہاں ہوتا ہے تو ایک چپل کہیں دور چل جاتا ہے تو یہ دونوں چپل جو ہے نا اٹھا کر ایک چپل اٹھا لیجئے پھر دو چپل ملنے کے بعد پہنیے. یعنی کہ ایک چپل پہ چلنا شریعت میں جائز نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تیسرا وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، وہ ایک کہ مہندی لگانا. مہندی دیکھیے عورتوں کے لیے مہندی جائز ہے، عورتوں کے لیے مہندی جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے مہندی جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آتا ہے مہندی لگایا ہوا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ جاؤ یہ مہندی کلا دو، کیونکہ مردوں پر مہندی حرام ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرد جو جینٹس ہیں وہ مہندی لگانا ان لوگوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ حدیث میں منع ہے. لیکن کب جائز ہے مہندی لگانا مردوں کے لیے؟ علاج کے لیے ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ علاج کے لیے مہندی استعمال کریں تو جائز ہے. دوسرا داڑھی کے بال اور سر کے بال کے لیے مہندی لگا سکتا ہے. یعنی کہ مرد جو ہے نا بال کو مہندی لگا سکتا ہے اور علاج کے لیے مہندی استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہاتھ میں مہندی لگا لینا، پاؤں میں مہندی لگا لینا یہ جائز نہیں ہے مردوں کے لیے بلکہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال والنساء، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں جیسا بننا چاہتے ہیں. یہ مہندی کون لگاتے ہیں؟ عورتیں. اگر کوئی عورتوں جیسا مہندی لگائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. جو عورتوں جیسے مشابہت اختیار کرے گا، جو عورتوں جیسے بننے کی کوشش کرے گا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. چوتھا وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ معلوم ہے کہ سونا کیسا ہے؟ سیدھا سونا ہے. ہم لوگ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو سیدھا سونا ہے. اگر کوئی الٹا سوتا ہے، الٹا سوتا ہے جائز نہیں ہے شریعت میں. الٹا سونا شریعت میں جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زجعۃ یبغضها اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان الٹا سوئے گا اللہ اس سے نفرت کریں گے، اللہ اس سے محبت نہیں کریں گے. یعنی کہ الٹا سونے سے اللہ ہم سے نفرت کرتی ہیں. اتنا ہی نہیں، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، یہ حدیث ابن ماجہ میں، زجعۃ اہل النار، جہنمی لوگ الٹا سوتی ہیں. نعوذ باللہ، جو جہنمی لوگ ہوئیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں، ایسے لوگ الٹا سوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ سیدھا سو. الٹا سونا شریعت میں جائز نہیں ہے. کب جائز ہے؟ اگر چوٹ لگ گیا پیٹھ میں تو ایسے وقت جائز ہے. پیٹھ میں زخم ہے، کوئی علاج کہے تو جائز ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ مرد جو ہے نا سیدھا سوئے. اگر الٹا سوئے گا تو اس کے لیے دو گناہ ہیں. ایک ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کریں گے، دوسرا یہ ایسا جہنمی لوگ جو ہے نا اس طرح سوتے ہیں. الٹا کون سوتے ہیں؟ جہنمی لوگ جو ہے نا سوتے ہیں. پانچواں، معلوم ہے کہ ہر انسان سے گناہ ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کل بنی آدم خطا، ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. ایک انسان جمعے کے دن گناہ کرتا ہے، سمجھیے. توبہ کب کرتا ہے؟ منگل کو کرتا ہے. توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جمعے کے دن مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے. معلوم ہے کہ انسان گناہ ہوتا ہے تو توبہ کب کرتا ہے؟ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، منگل کے دن توبہ کرتا ہے. اے اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا جمعے کے دن تو مجھے معاف کر دے. نہیں، اس کے لیے دو توبہ کرنا پڑے گا. ایک گناہ کا، دوسرا لیٹ توبہ کرنے کا. لیٹ توبہ کرنے کا یعنی کہ گناہ کے فوری توبہ کرنا واجب ہے. اگر انسان آج گناہ کرتا ہے، دوسرے دن توبہ کرتا ہے، اس کے لیے دو توبہ کرنا پڑے گا. ایک اس کے گناہ کا، دوسرا لیٹ ہونے کا. جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر مسلمان یعنی کہ ہر انسان پر واجب ہے گناہ کے فوری توبہ کرے. گناہ ہوتا ہے انسان سے، فوری توبہ کرے. اگر آپ فوری توبہ نہیں کریں گے، لیٹ توبہ کریں گے، ایک دن چھوڑنے کے بعد توبہ کریں گے، دوسرے دن بھی نہیں، تیسرے دن توبہ کرتے ہیں
تو جتنا لیٹ کریں گے لیٹ ہونے کا بھی آپ کو توبہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا, جمعے کے دن تو مجھے معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. توبہ کرنے میں لیٹ ہو گئی. توبہ کرنے میں لیٹ ہونا یہ بھی گناہ ہے. جمعہ ہوگا, نیکسٹ جمعہ انسان توبہ کرتا ہے, یہ ایک جمعہ تک توبہ نہیں کیا, ایک جمعہ جو ہے نا اس نے توبہ نہیں کیا, 4-5 دن لیٹ کر دیا, لیٹ کرنے کا بھی اسے توبہ کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو گناہ ہے, بلکہ وہ ایسا گناہ ہے کہ جسے انسان گناہ سمجھتا ہی نہیں, فیشن سمجھے. آج اس گناہ کو انسان فیشن سمجھتا ہے, وہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑنا. ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑنا ہم یہ آج گناہ نہیں سمجھتے, بلکہ کمپنی میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں بھی IT کمپنی میں ایسا کہتی ہیں جو نا فیشن کے لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑنا ہے. جہاں ہم شادی کے لیے جاتے ہیں وہاں ٹخنے کے نیچے کپڑا چھوڑنا ہے. کتنی بڑی وعید ہے جو انسان ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑتا ہے. سب سے پہلے دنیا میں اس کے لیے 2 وعید ہے. جو انسان ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑے گا اس کے لیے دنیا میں 2 سزا ہے. ایک, ان اللہ لا يحب المخیلہ, اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کریں گے. جو مسلمان ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے. یہ ایک گناہ ہے. ایک اور گناہ حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک انسان ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑ کے چل رہا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ خسف بھی, اسی وقت اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. فهو يتجلجل الى يوم القیامہ, قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا. نعوذ باللہ. ایک انسان ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑ کے چل رہا تھا, اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. کتنی بڑی سزا ہے. دنیا میں 2 قسم کا سزا ہے, ایک اللہ اسے نفرت کریں گے, دوسرا جیسا کہ اللہ نے ایک شخص کو زمین میں دھسا دیا, وہ شخص ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑا ہوا تھا. اب آخرت میں کیا سزا ہے؟ نعوذ باللہ, جو انسان ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑتا ہے آخرت میں اس کو کیا سزا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ, 3 لوگ ایسے ہی اللہ ان سے بات نہیں کریں گے. سب سے پہلا سزا, اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کریں گے جو ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑتا ہے. ولا ينظر الیہم, اللہ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے جو ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑتا ہے. ولا یزکیہم, اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کریں گے. کتنے گناہ کرتے ہیں ہم لوگ. ہماری خواہش ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے, آپ کے گناہ معاف کرے. اگر ہم ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑیں گے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. نعوذ باللہ, ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. ولا یزکیہم, جو انسان ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. یہاں سوچنے کی بات ہے, جہاں باپ آپ کی ذمہ داری نبھاتا ہے کہ بچوں کی پرورش پر, باپ یہ بھی دیکھے کہ خود بھی ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھے, اپنے بچوں کو بھی حکم دے, اے میرے بیٹے تم کپڑے ٹخنے سے اوپر رکھو. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو دین سکھائے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو بولیں گے اے میرے بیٹے ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھ, ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھ, اگر آپ بولتے ہیں اپنے بچے سے اے میرے بیٹے تم ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھو, اگر کل ہماری وفات ہو جائے یہ بچے جب تک عمل کرتے رہیں گے ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا قبر میں. یعنی کہ صدقے جاریہ کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک حدیث آپ سکھائیے, ایک ایک حدیث اپنے بچوں کو سکھائیے. جب تک وہ بچہ اس حدیث پر عمل کرتا رہے گا قبر میں بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یعنی کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسا کہ اللہ نے ایک شخص کو زمین میں دھسا دیا. اسی طرح ایک اور وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے, وہ یہ کہ بعض لوگ بہت زیادہ اللہ ان کے پاس مال دیتے ہیں, الحمدللہ, بزنس اچھا چلتا ہے الحمدللہ, کمائی اچھی چلتی ہے الحمدللہ, سب کچھ اچھا ہے. وہ انسان کیا بولتا ہے, کروڑ پتی ہو جاتا ہے, بہت سارا مال اس کے پاس آ جاتا ہے, بہت سارے زمینیں جائیداد اس کے پاس ہوتی ہے, وہ کیا بولتا ہے میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے. انسان بولتا ہے کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے. یہ اتنا دیکھیے معمولی چیز نہیں ہے لفظ, یہ جو لفظ آپ نکالتے ہیں میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے, اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے, اتنا غصہ آتا ہے. جیسا کہ معلوم ہے کہ قارون کے پاس کتنا مال تھا, وہ بڑے فقر کے ساتھ قارون آیا, قارون نے کہا کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے. اللہ نے کیا کیا, اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا قارون کو, اللہ نے زمین میں دھسا دیا قارون کو. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے آپ یہ مت بولو کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے. قارون کے پاس تورات کا علم تھا, بہت زیادہ جانتا تھا تورات کو قارون. اس کے بعد بزنس کا ٹرکس بھی تھا قارون کے پاس, بہت زیادہ کماتا تھا قارون.
ایک مرتبہ چل کر آیا بڑے فخر کے ساتھ. اس نے کہا کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے, میرے پاس بزنس کا پورا ٹرکس, یعنی کہ قارون کے پاس بزنس کرنے کا طریقہ بھی اسے معلوم تھا, اس کے پاس علم بھی تھا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے علم سے, اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے. اللہ نے کیا کر دیا, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اللہ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا. یعنی کہ انسان اس طرح فخر نہ کرے. ہاں مال آپ کے پاس ہے, اگر آپ اس مال کے فتنے سے بچنا چاہتی تو 2 کام کرو. مال کے فتنے سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو 2 کام کرے. یہ بولو کہ یہ مال اللہ کا فضل ہے, یہ جائیداد اللہ کا فضل ہے, میرا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے مجھے مال دیا ہے. دوسرا, اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اگر آپ 2 کام کریں گے, مال کے فتنے سے آپ بچ جائیں گے. مال کے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ فتنۃ امتی المال, اس امت کا فتنہ مال ہے. اگر آپ اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے اور یہ بولیں گے کہ یہ مال اللہ کا فضل ہے, یہ اس میں میرا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, تو تب آپ مال کے فتنے سے آپ بچ سکتی. یعنی کہ ایک وہ غلطی جسے ہم غلطی نہیں سمجھتے, وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتی, وہ یہ بولنا کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے, جیسا کہ قارون نے کہا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. اسی طرح ایک اور وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے, وہ یہ کہ داڑھی کٹ کرنا. کبھی ہم نے سوچا کہ داڑھی کی اہمیت کیا ہے شریعت میں, یہ داڑھی کی کتنی اہمیت ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے ایک عالم علی حسن, ان کے کتاب الجامع فی احکام اللحیہ, صرف داڑھی کے بارے میں انہوں نے 380 پر 4 صفحے کی کتابیں لکھی ہیں. صرف داڑھی کی اہمیت کے بارے میں 384 پیجز کی کتابیں انہوں نے لکھی, صرف داڑھی کی اہمیت میں. کتنی اہمیت ہے شریعت میں داڑھی کی. دیکھیں داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے, یہ تمام علماء کا فتویٰ ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, تمام علماء کا فتویٰ ہے کہ داڑھی کٹ کرنا حرام ہے, شریعت میں حرام ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفو اللحا, اے لوگو تم داڑھی چھوڑو, وفروا اللحا, اے لوگو تم داڑھی چھوڑو, ادخو اللحا, اے لوگو تم داڑھی چھوڑو, اعفاء اللحیہ, یعنی کہ کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتی ہیں کہ اے لوگو تم داڑھی چھوڑو. داڑھی کٹ کرنا حرام ہے, کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں. دوسری دلیل داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے, وہ یہ کہ یہ جو مجوسی جو لوگ ہیں, یہ جو کافر, یہ لوگ داڑھی کٹ کرتے ہیں. یہ مجوسی, یہ کافر, یہ نان مسلم داڑھی کٹ کرتے ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ خالفوا المشرکین, اے لوگوں تم مشرکوں کی مخالفت کرو, تم نان مسلم کی مخالفت کرو, ان کے اگینسٹ کرو. نان مسلم کٹ کرتی تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, داڑھی چھوڑنا چاہیے. یہ دوسری دلیل ہے کہ داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام. تیسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال والنساء, ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مرد عورتوں جیسا بننا چاہتا ہے. اہل علم نے کہا کہ داڑھی کٹ کرنا عورتوں جیسا بننے کے برابر ہے, ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی, نعوذ باللہ. بات کڑوی لگتی ہے لیکن حق بات ہے, حق بات ہے. امام مقبل الوادی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاجابہ, اس میں ذکر کرتی ہیں کہ داڑھی کٹ کرنے والا مرد عورتوں کی طرح ہے, اللہ کی لعنت اس پر ہوگی, نعوذ باللہ. معمولی چیز نہیں ہے داڑھی کٹ کرنا, حرام ہے داڑھی کٹ کرنا. ایک اور دلیل آپ دیکھیے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر ایک شخص آتا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں, اسے بات بھی نہیں کرتے ہیں. وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیوں آپ مجھے بات نہیں کرتے, کیوں آپ میری گواہی قبول نہیں کرتے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تم داڑھی کٹ کرتے ہو. داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے. لیکن یہ جو دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کیا, ایک بعض علماء نے داڑھی کٹ کرنا اتنا بڑا گناہ نعوذ باللہ, جب بھی وہ جملہ پڑھا تو مجھے احساس ہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے, داڑھی کٹ کرنے والا کتنا بڑا گناہ ہے. اہل علم نے کہا کہ فَإِنَّمَا هُوَ إِثْمٌ مُسْتَمِرٌ فِي كُلِّ حِينٍ وَآنٍ, داڑھی کٹ کرنے والا ہمیشہ گناہ میں ہوتا ہے. معلوم ہے کہ شراب پینے والا آدھا گھنٹہ شراب پیتا ہے, اس کے نام اعمال میں آدھا گھنٹہ گناہ لکھا جائے گا. ایک انسان آدھا گھنٹہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں آدھا گھنٹہ گناہ لکھا جائے گا. ایک انسان داڑھی کٹ کرتا ہے تو ایک ہفتہ جب تک وہ داڑھی کٹ کرتے رہے گا اس وقت اس کے نام اعمال میں گناہ لکھتے جائیں گے. بس کے بعد علماء نے کہا کہ وہ حج کرے گا, عمرہ کرے گا, ثواب کے ساتھ گناہ بھی اسے ملے گا کیونکہ داڑھی کٹ کرتا ہے. داڑھی کٹ کرنے والے کو ہمیشہ اسے گناہ ملتا رہے گا, فی کل حین وآن, ہمیشہ گناہ ملتا رہے گا. دیکھیے ایک جو چیز ہے کہ بات کڑوی لگتی ہے لیکن حق بات ہے, چھوڑو داڑھی. مردوں کی خوبصورتی داڑھی میں ہے, زین الرجال باللحى, مردوں کی خوبصورتی داڑھی میں ہے.
بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آخری لمحے میں اللہ ان کی مغفرت کرے کینسر آ گیا تھا ان کو. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو داڑھی کٹ کرنا ہے, آپ کو داڑھی نکل, ایک ایسا ماترا ہم دیں گے جس سے آپ کی داڑھی کے بال نکل جائے گی. شیخ محترم رحمہ اللہ نے کہا نہیں, میں اللہ کے ساتھ داڑھی کی حالت میں ملوں گا. میں جب اللہ سے ملوں گا تو داڑھی کی حالت میں ملوں گا. یعنی کہ داڑھی مسلمانوں کا پہچان ہے, مسلمانوں کی علامت ہے. کوشش کرو داڑھی چھوڑنے کی, کیونکہ داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے. اسی طرح ایک اور وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ دین میں عقل کو دوڑانا. کتنے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, حدیث کو نہیں مانتا ہوں, کیونکہ ان کو عقل میں نہیں آتا ہے. بولتے ہیں کہ جناب میری عقل یہ بات نہیں مانتی ہے, بولتی ہے جناب میری عقل میں یہ بات, یہ حدیث نہیں آتی ہے, میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ قبر میں کس طرح عذاب ملے گا. یعنی کہ وہ قبر کے عذاب کا بھی انکار کرتے ہیں, حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں, بولتی کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے. دیکھیں کہ دین میں عقل کا دخل نہیں یاد رکھیں. اگر اب کوئی مسلمان دین میں عقل کو داخل کرے گا, اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو گمراہ کر سکتا ہے. اسی دنیا میں بولتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ حدیث کیسے ہوگی, عذاب قبر کیسا ہوگا. یعنی کہ وہ عقل سے کے ذریعے سے جو ہے نا قرآن کا حدیث کا انکار کرتا ہے, عذاب قبر کا انکار کرتا ہے. کئی لوگ ہیں ایسا نعوذ باللہ آج عقل کے ذریعے سے کئی احکام کا انکار کرتے ہیں. دیکھیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب مشہور درء تعارض العقل والنقل, اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو مسلمان دین میں عقل کو دوڑائے گا اللہ اس کو اسی دنیا میں برباد کر سکتا ہے. مشہور واقعہ معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کشتی بنائے تھے اللہ کے حکم سے, اور ان کا بیٹا سے کہتے کہ میرے بیٹے تم آ کر کشتی میں بیٹھ جاؤ. تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ان کا بیٹا عقل کو دوڑاتا ہے, کہتا ہے کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, اے ابو جان میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا وہاں پانی نہیں آئے گا. یعنی کہ ان کا بیٹا عقل کو دوڑاتا ہے. نوح علیہ السلام کہتے کہ میرے بیٹے آ جاؤ کشتی میں آ جاؤ تم بچ جاؤ گے. ان کا بیٹا عقل کو دوڑایا تو کیا کر دیا اللہ نے, ان کے بیٹے کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا. معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر 40 دن تک پانی آئی, اوپر سے بھی نیچے سے بھی, اوپر سے بھی نیچے سے بھی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اوپر سے گرم پانی نیچے سے ٹھنڈا پانی, پوری قوم والے ہلاک ہو گئے. یعنی کہ یہاں نوح علیہ السلام کشتی جو بنائے تھے اللہ کے حکم سے, ان کا بیٹا عقل دوڑاتا ہے میں پہاڑ کے سب سے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا وہاں پانی نہیں آئے گا میں بچ جاؤں گا. ان کا بیٹا عقل دوڑاتا ہے اللہ نے اس کو کیا کر دیا, برباد کر دیا. جو انسان دین میں عقل کو دوڑاتا ہے ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں برباد کر سکتا ہے. دین میں عقل نہیں ہے. اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو ہم مسا کہاں کرتے, نیچے کرتے, لیکن ہم مسا کہاں کرتی ہیں, اوپر کرتی ہیں, ساکس کے اوپر کرتی ہیں مسا. جبکہ اصل جو ہے نا مسا گندگی نیچے ہوتی ہے, لیکن ہم مسا کہاں کرتے ہیں, اوپر کرتے ہیں, کیونکہ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے. تو یہ کچھ غلطیاں ہیں, یہ کچھ وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے. آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے قبلے کی جانب نہ تھوکیں. خاص طور پر گراؤنڈ وغیرہ میں ہی تو سب سے پہلے لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں, وہاں لوگ فٹ بال کھیلنے جاتے ہیں, دیکھیں کہ قبلہ کدھر ہے وہاں نہ تھوکیں. جو مسلمان قبلے کی جانب تھوکے گا وہی غلاظت کل قیامت کی اس کے پیشانی پر ہوگا. دوسرا, ایک چپل پہ نہ چلے, کیوں یہ شیطان ایک چپل پہ چلتا ہے, اس وجہ سے حدیث میں جو نا ایک چپل پہ چلنے سے منع کیا گیا ہے. تیسرا, مہندی لگانا مردوں کے لیے جائز نہیں, حرام ہے. کب جائز ہے, داڑھی کے لیے, داڑھی کے بال کو جائز ہے, سر کے بال کو جائز ہے, اور علاج کے لیے جائز ہے بس. اس کے علاوہ مرد اگر ہاتھ میں مہندی لگاتا ہے, پیر میں مہندی لگاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. چوتھا, الٹا سونا شریعت میں جائز نہیں ہے. کیوں, کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہی جو جہنمی لوگ الٹا سوتے ہیں, الٹا سونے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں, اور جہنمی لوگ جو نا الٹا سوتے ہیں. پانچویں وہ غلطی جسے ہم غلطی نہیں سمجھتے, گناہ ہو گیا, آج جمعے کے دن گناہ ہو گیا تو فوری توبہ کیجیے. یعنی کہ نیک انسان سے بھی گناہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے پارہ نمبر 4 میں کہ اللہ نے نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. نیک لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے, والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. نیک انسان ہے, گناہ ہو گیا فوری توبہ کرتا ہے, یہ اصل نیک انسان. گناہ تو انسان سے ہوتا ہے, فوری توبہ کرے. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا کہ ہر توبہ, ہر گناہ کے بعد فوری توبہ کرنا واجب ہے. اگر آپ چھوڑ دیں گے, ایک دن چھوڑ دیں گے, 2 دن چھوڑ دیں گے, آپ کو 2 گناہ سے توبہ کرنا پڑے گا. یہ ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ. دوسرا, لیٹ
توبہ کرنے میں جو لیٹ ہوا اس سے بھی ہم توبہ کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک اور جو گناہ ہے وہ ہے ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑنا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ایک شخص کو اسی دنیا میں زمین میں دسا دیا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹخنے سے نیچے کپڑا چھوڑتے ہیں, اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. اسی طرح ایک اور جو گناہ ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے انسان گھمنڈ میں بولتا ہے کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے, میں نے اپنے, یہ جائز نہیں اس طرح بولنا, اس طرح نہ بولے, کیونکہ قانون نے کہا کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے تو اللہ نے زمین میں دسا دیا. تو انسان مال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو دو کام کرے, یہ بولے کہ یہ مال اللہ کے فضل سے مجھے ملا ہے, دوسرا کہ جو نا یہ مال جو ہے نا اللہ کے فضل سے ہے, دوسرا اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں. اسی طرح ایک اور وہ گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ ہے کہ داڑھی کٹ کرنا. داڑھی کٹ کرنا شریعت میں حرام ہے, بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ جو مسلمان داڑھی کٹ کرتا ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ اس کے نام اعمال میں برائی لکھا جائے گا, ہمیشہ, کیونکہ داڑھی کٹا ہوا ہے, جب تک داڑھی کٹا ہوا ہے اس وقت تک اس کے نام اعمال میں برائی لکھی جائے گی. اسی وجہ سے داڑھی چھوڑو, یہ مسلمانوں کی پہچان ہے, یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. جب فرشتے ملک الموت ہم کو دیکھنے کے لیے آئیں گے ہم کس چہرے کے ساتھ جائیں گے؟ ملک الموت کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اے توحید پرست, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, لوٹ جا اپنے رب کے پاس. ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے سب سے پہلے سلام کریں گے, ہم کو دیکھ کر سلام کریں گے, پھر بولیں گے کہ ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, اے توحید پرست نفس. جب ملک الموت دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ہماری فیس کیسا ہونا چاہیے؟ اس انسان موت ہمیشہ کبھی بھی آ سکتی ہے, اس وجہ سے انسان ہمیشہ گناہوں سے چوکنا رہے, کیونکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان من اشراط الساعۃ فجأۃ الموت, اچانک اللہ تعالیٰ موت دیں گے. اسی طرح ایک اور وہ گناہ ہے دین میں عقل کو دوڑانا, یعنی کہ مجھے عذاب قبر مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو کیسا عذاب قبر ہے. بعض لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں, قرآن کا انکار کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا آسمانی دنیا پر آتا ہے ہر دن, یعنی کہ اس طرح جو ہے نا عقل کو دوڑاتے ہی دین میں. جو مسلمان دین میں عقل کو دوڑائے گا اللہ اس کو اسی دنیا میں ہلاک کر سکتا ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کنعان ہے عقل دوڑایا تھا, کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا وہاں پانی نہیں آئے گا, اللہ نے جو ہے نا اس کو وہیں پر ہلاک کر دیا. جو دین میں عقل دوڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں ہلاک کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.